جو لوگ یہ پردے کی مخالفت میں نعرے مارتے پھرتے دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ مشکوک لوگ ہیں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں پردہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو دل میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اہل سنت ہیں، ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ ظاہر پر ہم دیکھتے ہیں کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں گناہ گار ہے بیچارہ، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اسے گناہ گار سمجھتے ہیں، کیونکہ دل میں جائیں گے تو وہاں تو کفر کی اور ایمان کی بات ہوگی۔ پھر آپ اب اپنے دل کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، آپ نے دعویٰ خود ہی کر دیا، تو اب ثابت کریں کہاں ہے وہ، ورنہ آپ اپنا ایمان بچائیں۔ پھر جو خواتین، جو مسلمان بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ پردے پر ایمان رکھتی ہیں، ان کا ہم کہتے ہیں ان کے دل کا پردہ ہے۔ اگر وہ ظاہر میں پردہ نہیں کر رہی تو وہ گناہ گار ہیں، لیکن ان کا جو پردہ نہیں کرتی ہیں ہمارا حسن ظن ہے وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کا ایمان ہے کہ وہ غلط کر رہی ہیں، اور برحق یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ دل کی تصدیق ہر بندے پر فرض ہے، جس نے تکذیب کر دی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زبان کا اقرار بھی لازمی ہے، جس نے منہ سے کہہ دیا کوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، منہ سے چاہے دل سے تصدیق کرتا ہے، ایمان ختم۔ لیکن ظاہری اعمال، ظاہری طور پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے، ایک مسلمان عمل نہیں کرتا، تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم نافرمان کہیں گے۔ یہ دونوں موجود ہیں، زبان کا اقرار موجود ہے، دل کی تصدیق موجود ہے، اور دل کا فعل بھی موجود ہے۔ دل کا فعل کیا ہے؟ اس اللہ کا جو حکم ہے، اس کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے۔ دل کے افعال بہت ہے، بیک وقت آ جاتے ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ دل کا فعل بھی موجود ہے اور ظاہری اعمال نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں گناہ۔ یہ ہے معصیت۔ معصیت ہے کہ اس نے گناہ کیا، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ گناہ۔ پردے کا حکم آ گیا، ہر مسلمان عورت اس کو دل سے مانتی ہے، دل سے تصدیق، اور دل سے جب مان لیا، دل اس پر عمل بھی آ گیا، اس کا دل اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، دل نرم ہو گیا، دل کے اندر بغاوت نہیں آئی، دل نے تصدیق کر دی۔ تصدیق اور چیز ہے، دل کا فعل اور چیز ہے۔ پھر زبان سے بھی مانتی ہے ہر مسلمان عورت۔ ظاہر میں دو قسم کے ہیں، کوئی عمل کرتے کوئی نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں کہتے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ دل کا تو پردہ ہے ان کا، الحمدللہ دل کا پردہ ہے، دل دونوں طرح سے مصروف ہے، زبان کے سے بھی مانتی ہیں، پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، یا تو ان کے اندر احساس ہے، جس کے دل میں پردہ ہے نا، اس کے دل میں، یہاں دل کا فعل کیا ہے؟ احساس ہے اس کے اندر۔ جب وہ عمل کرتی ہے، ظاہر میں عمل پردہ کر لیتی ہے، تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں، چاہے میں سب سے بدصورت عورت ہوں، پھر بھی پردہ کرنا، میں پردہ کیوں کر رہی ہوں؟ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو نہیں کر رہی، مومن عورت ہے، اس کے دل میں احساس ہے میں غلط کر رہی ہوں، تو دل کا عمل موجود ہے، دل کا عمل موجود ہے، مومن ہے یہ، لیکن گناہ گار ہے، غلطی ہو رہی ہے اس سے۔ اور جس کے اندر یہ چیز ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ جس عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے، اس کا مدار کس پر ہے؟ عمل پر۔ توحید عبادت کی تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے؟ افراد اللہ تعالی بافعال العباد یا بالعبادہ۔ عبادت کیا ہے؟ وہ بندوں کے اعمال ہیں۔ بندوں کے اعمال دو قسم کے، ظاہری باطنی۔ تو اس میں کتنی چیزیں ملوث ہیں عمل میں؟ زبان نمبر 1،
ظاہری اعضاء، نمبر 2 دل، نمبر 3 یہاں بھی دل ہے، ایک ہی ہوا، تین چیزیں، تین کیا ہے؟ بیس ہیں، بیسز ہیں، ایئر بیس، کیونکہ عمل ہمارے اٹھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آخری پیرا میں فرماتے ہیں وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، والدلیل قوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ طاغوت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس کے بغیر توحید اخلاص العمل للہ پورا نہیں ہوتا، ایمان کہلاتا ہی نہیں، بلکہ توحید کا رکن ہے کفر بالطاغوت، کہ پہلی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایسی قوم یا ملک یا قوم یا امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم میں، ہر امت میں ہم ایک رسول بھیج چکے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو حکم دے، بتائے کہ اے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کی عبادت یہ تو ہم سمجھ گئے، عبادت ان اعبدوا اللہ، واجتنبوا الطاغوت، عبادت کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ عز وجل، کہ اخلاص العمل للہ عز وجل، اخلاص العمل للہ عز وجل، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ پیچھے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، کسی کو بھی اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو، یکسو ہو کر، حنفاء، اور عمل ہی عبادت ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ طاغوت سے بچو، طاغوت کا کفر کرو، انکار کرو۔ خالی عبادت بغیر کفر بالطاغوت کے عبادت نہیں ہے، توحید نہیں، توحید کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جہاں آیت الکرسی ہے، آیت کرسی کے بعد والی آیت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پس جو شخص بھی کفر بالطاغوت کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی اپنے عمل کو خالص کر لے اللہ کے لیے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، یعنی اسلام، جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جوڑ ہے ہی نہیں اس کڑے میں، اس کے علاوہ اسلام بنتا ہی نہیں۔ اخلاص العمل للہ عز وجل، اور عمل کیا ہے؟ عمل ہم کہتے ہیں ظاہر بھی اور باطن بھی، ظاہری اعمال بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری عمل، باطنی،
ظاہری عمل کیا ہے؟ ظاہری عمل میں دو چیزیں آتی ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ظاہری عمل میں دو چیزیں ہیں، زبان کا اقرار اور عمل بالجوار، یعنی کیا کہیں گے؟ ہاں ظاہری اعضاء کے اعمال، یعنی ظاہری عمل جسے ہم اپنی عرف میں بھی کہتے ہیں، یہ ظاہری عمل، ظاہر آدمی کا ظاہر جو ہے۔ باطن میں کیا ہے؟ اس میں بھی دو چیزیں ہیں، دل کی تصدیق اور کیا ہے باطن میں؟ اس میں دل سے ہی تعلق رکھتی دونوں چیزیں، دل کی تصدیق اور دل کا فعل۔ دل کا فعل بھی ہوتا ہے، دل کے ہاتھ پاؤں ہیں، جی ہاں، دل کے افعال ہیں جو کہ ظاہری افعال سے زیادہ ہیں۔ دل ایسی مشینری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، سارا کام یہ کرتا ہے۔ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی دل کا ہوتا ہے پردہ، تو دل کا ہوتا ہے جی داڑھی میں کیا اسلام ہے؟ دل کا اصل اسلام ہے ایمان۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر واقعی میں دل میں پردے کے اوپر دل کا پردہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں دوسری چیز کیا ہے؟ دل تو پردہ نہیں کرتا ہے، پردہ تو ظاہری اعضاء کریں گے جی۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کی بات صحیح ہے، غلط بات نہیں ان کی، وہ یہاں ہے دل کا پردہ، کہ دل نے مان لیا کہ اللہ کا جو حکم ہے پردے کا وہ برحق ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ظاہری عمل، ظاہر میں پردہ ہونا چاہیے۔ اب دل نے مان لیا، آپ کہتے ہیں دل کا ہے پردہ، تو دل کا اگر پردہ تو کہاں ہے وہ؟ آپ کے کیا مطلب؟ آپ کا جسم، آپ کا دل نہیں چلاتا، آپ کے کان چلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم بنایا ہے اس کا جو وہ بادشاہ ہے وہ تو دل ہے، دل میں جو کچھ ہوگا وہ کرے گا یہ کام۔ تو وہ دل میں جو پردہ ہے، تو یہ تو وہ بات ہوئی جو منافقین کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم آپ رسول ہیں، ہم مانتے ہیں رسول ہیں، اور دل کا ایمان تھا نہیں، دل ان کا اس کی تکذیب کر رہا تھا، دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا کہ یہ کذاب لوگ ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے یہ تو، اور ان کا کام دیکھیں، ظاہر میں بھی نہیں عمل کر رہے اور ظاہر کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہر کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، ظاہر کی مخالفت میں۔ منافقین نے ظاہر ثابت کیا، دل مخالف تھا، ان کا دل مخالف ہے اور ظاہر کی مخالفت میں دل کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دل کا تو دعویٰ کیا ہی نہیں، دل کا راز، دل کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھولی۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے۔ تو جو ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر نہ کہتے نا، نہ کہیں، نہ کریں پردہ، لیکن یہ تو نہ کہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ تو فرض ہے، ہر کسی مسلمان پر فرض ہے دل میں ایمان رکھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کیوں یہ کہتے پھرتے ہیں اپنے دفاع میں دل کا پردہ، تنقید کرتے ہیں، تنقیداً پردے کے اوپر تنقید کرتے وقت دل کا پردہ ہوتا ہے۔ بھئی کس نے پوچھا آپ کے دل میں؟ ہم تو پہلے حسن ظن رکھتے تھے آپ کے بارے میں کہ آپ کے دل میں ہے پردہ۔ جو خواتین، جو مسلمان بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ پردے پر ایمان رکھتی ہیں، ان کا ہم کہتے ہیں ان کے دل کا پردہ ہے۔
اگر وہ ظاہر میں پردہ نہیں کر رہی تو وہ گناہ گار ہیں، لیکن ان کا جو پردہ نہیں کرتی ہیں، ہمارا حسن ظن ہے وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کا ایمان ہے کہ وہ غلط کر رہی ہیں، اور برحق یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ پردے کی مخالفت میں نعرے مارتے پھرتے، دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ مشکوک لوگ ہیں۔ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کس نے پوچھا کہ آپ کے دل میں پردہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو دل میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اہل سنت ہیں، ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ ظاہر پر ہم دیکھتے ہیں کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں گناہ گار ہے بیچارہ، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اسے گناہ گار سمجھتے ہیں، کیونکہ دل میں جائیں گے تو وہاں تو کفر کی اور ایمان کی بات ہوگی۔ پھر آپ اب اپنے دل کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کہنے دل کا پردہ ہوتا ہے، آپ نے دعویٰ خود ہی کر دیا، تو اب ثابت کریں کہاں ہے وہ، ورنہ آپ اپنا ایمان بچائیں۔ پھر ہم نے کب کہا تھا کہ آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، عمل کوئی بھی ہے، نفل درجے کا ہے یا فرض درجے کا یا مباح، پھر دوبارہ سنیں، عبادت کیا ہے؟ جس کا ہمیں حکم ملا ہے، جس کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا ہے، جس کے لیے تمام جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اب عمل جو ہے وہ دو قسم کا، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عمل، جب ہم ظاہری عمل کی بات کریں گے تو وہاں زبان کا اقرار اور ظاہری اعمال آتے ہیں۔ جب ہم باطنی عمل کی بات کریں گے، دل کی تصدیق اور دل کا فعل۔ دل کی تصدیق کی میں نے مثال یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، مردوں کے اوپر پردہ نافذ نہیں کیا، ان کے اوپر فرض کیا کہ نظریں جھکا لیں، کسی عورت کی طرف با پردہ ہو یا بے پردہ ہو اس کی طرف دیکھیں نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اچانک نظر پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اس کے بعد اگر تم نے نظر اٹھائی تو اس پر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ نظام بنا، یہ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ جن لوگوں نے اپنا دین کوئی اور اختیار کیا ان کے لیے نہیں ہے، اور ہم کسی پر زبردستی دین نافذ نہیں کرتے، لیکن اسلام بیان کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنا اس دین بیان کریں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا مذہب بیان کرے، اپنے مذہب پر رہے، اسلام کی اندر ٹانگ نہ اڑائے۔ تو باطنی، تو اس میں یہ کہ جب ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، اے مومنو نظریں جھکا لو، تو اس میں سب سے پہلے دل کے اوپر باطنی عمل کیا ہے؟ دل کی تصدیق کہ آمنا سمعنا واطعنا، سن لیا، ایمان لے آئے۔ اب اس ظاہری عمل کہاں پہ ہوگا؟ زبان سے بھی ہم اقرار کریں گے کہ ہاں یہ برحق ہے، نظر اٹھانا حرام ہے، یہ نہیں کہیں گے ہمارا حق ہے۔ ہاں، جو زبان سے ایسی باتیں کرے گا، اس کے خلاف بات کرے گا، وہ اس کا زبان کا جو عمل ہے اس نے وہاں اللہ کی مخالفت کی ہے۔ ظاہری اعضاء میں بھی آئیں گے اس میں کہ ہم ظاہری اعضاء میں آنکھ ہے، ہم اپنی آنکھ کو جھکانے کا حکم ہے۔ تو دل کی تصدیق ہر بندے پر فرض ہے، جس نے تکذیب کر دی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زبان کا اقرار بھی لازمی ہے، جس نے منہ سے کہہ دیا کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، منہ سے چاہے دل سے تصدیق کرتا ہے، ایمان ختم۔ لیکن ظاہری اعمال، ظاہری طور پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے، ایک مسلمان عمل نہیں کرتا، تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم نافرمان کہیں گے۔ یہ دونوں موجود ہیں، زبان کا اقرار موجود ہے، دل کی تصدیق موجود ہے،
اور دل کا فعل بھی موجود ہے۔ دل کا فعل کیا ہے؟ اس اللہ کا جو حکم ہے، اس کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے۔ دل کے افعال بہت ہے، بیک وقت آ جاتے ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ دل کا فعل بھی موجود ہے اور ظاہری اعمال نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں گناہ۔ یہ ہے معصیت۔ معصیت ہے کہ اس نے گناہ کیا، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ گناہ۔ اب یہ تو ہم ایک خاص مسئلے کی ڈسکس کریں کہ پردے کا آنکھیں جھکانا، آنکھیں جھکانا کا مردوں کے لیے آنکھیں جھکانا، عورت اگر سامنے آ جائے غیر محرم، تو یہ اس لیے نقشہ سمجھا رہا ہوں کہ کئی لوگ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے کفر بنتا ہے اور کہاں جو ہے آدمی نافرمانی کے باوجود بھی کفر سے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام پردے کا حکم آ گیا۔ پردے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو فرائض کے درجے کے ہیں۔ پردے کا حکم آ گیا، ہر مسلمان عورت اس کو دل سے مانتی ہے، دل سے تصدیق، اور دل سے جب مان لیا، دل اس پر عمل بھی آ گیا، اس کے دل اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، دل نرم ہو گیا، دل کے اندر بغاوت نہیں آئی، دل نے تصدیق کر دی۔ تصدیق اور چیز ہے، دل کا فعل اور چیز ہے۔ پھر زبان سے بھی مانتی ہے ہر مسلمان عورت۔ ظاہر میں دو قسم کے ہیں، کوئی عمل کرتے کوئی نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں کہتے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ دل کا تو پردہ ہے ان کا، الحمدللہ دل کا پردہ ہے۔ دل دونوں طرح سے مصروف ہے، زبان کے سے بھی مانتی ہیں پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، یا تو ان کے اندر احساس ہے۔ جس کے دل میں پردہ ہے نا، اس کے دل میں، یہاں دل کا فعل کیا ہے؟ احساس ہے اس کے اندر۔ جب وہ عمل کرتی ہے، ظاہر میں عمل پردہ کر لیتی ہے، تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر چل رہی ہوں، چاہے میں سب سے بدصورت عورت ہوں، پھر بھی پردہ کرنا۔ میں پردہ کیوں کر رہی ہوں؟ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو نہیں کر رہی، مومن عورت ہے، اس کے دل میں احساس ہے میں غلط کر رہی ہوں، تو دل کا عمل موجود ہے، دل کا عمل موجود ہے، مومن ہے یہ، لیکن گناہ گار ہے، غلطی ہو رہی ہے اس سے۔ اور جس کے اندر یہ چیز ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان یہاں پر ظاہری عمل میں صفر ہے ان احکامات میں، اور گناہ گار ہے، توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو ہمارا ایمان ہے ہم اس کو، وہ قبلہ صحیح کرنا ان کا صحیح ہے، بس ہم اسے کیا کہیں گے؟ قطعاً اس کے بارے میں، اس کے گناہوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں دیں گے بڑا گناہ گار تھا اور اب تو نعوذ باللہ۔ ہم اس کے بارے میں ایک ہی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مومن تھا۔ گناہ اس کے جو ہیں وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ ہم اس کے گناہوں کی بنا پر ہم نے جنازہ بھی پڑھا اس کا، دعائیں بھی کر رہے ہیں اس کے لیے۔ وہ مومن تھا، لیکن گناہ اس نے جو کیے وہ اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ ہمارا ایمان ہے اگر اللہ چاہے تو اس کو بغیر کسی عذاب کے، سزا کے جنت میں داخل کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے، وہ اس کا عدل ہے، اور پھر بالآخر وہ مومن ہے، جنت میں جائے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھ آ جائے، بندگی کا مفہوم، یہ بندگی ہے۔ اب یہ تو وہ احکامات ہیں جو
جن کو چھوڑنا جو ہے ظاہری، اگر ظاہری عمل میں اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن توحید ایسا حکم ہے جس میں یہاں بھی گنجائش نہیں ہے غیر حاضری کی. توحید. نماز ایک ایسا حکم ہے جس میں یہاں بھی حاضری ہونی چاہیے. توحید عقیدے سے تعلق رکھتے، توحید اللہ کے بارے میں عقیدہ، اور نماز ظاہری عمل ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ تو تھوڑی سی میں نے بات ذہن نشین کرانے کے لیے کی ہے کہ جس عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے، اس کا مدار کس پر ہے؟ عمل پر. توحید عبادت کی تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے؟ افراد اللہ تعالی بافعال العباد یا بالعبادہ. عبادت کیا ہے؟ وہ بندوں کے اعمال ہیں. بندوں کے اعمال دو قسم کے، ظاہری باطنی. تو اس میں تو کتنی چیزیں ملوث ہیں عمل میں؟ زبان نمبر 1، ظاہری اعضاء نمبر 2، دل نمبر 3. یہاں بھی دل ہے، ایک ہی ہوا. 3 چیزیں، 3 کیا ہے؟ بیسز ہیں، ایئر بیس. کیونکہ عمل ہمارے اٹھتے ہیں. جو عمل بھی آپ کرتے ہیں، دل کا عمل ہو، دل کا قول ہو، دل کی تصدیق. آپ نے اللہ کا کوئی حکم سنا، فوراً دل نے اس کی تصدیق کی، میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے. فوراً آپ کی یہ تصدیق اللہ کے پاس پہنچتی. فوراً یہ آپ کا ایک دل کا باطنی عمل ہے، اوپر جائے گا. دل کا فعل، ہر عمل، ہر قول ہمارا اوپر جاتا ہے، اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. تو کہاں سے اٹھتے ہیں یہ اعمال؟ کہاں سے اڑتی ہیں یہ پروازیں؟ کہاں سے ہوتی ہیں؟ ہمارے پورے جسم میں 3 ایئر بیس ہیں، زبان، ظاہری اعضاء اور دل. یہاں سے فلائٹ اوپر جاتی ہے، وہ اچھے ہوں یا برے. اب ان کے اوپر جو ہے سٹیمپ کون سی لگتی ہے؟ آپ نے عمل بھیجنا ہے تو کون سی سٹیمپ لگے گی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا یہ عمل جا رہا ہے. اب یہ احکام شرعیت، الاحکام شرعیہ 5 ہیں. 5 قسم کے احکام ہیں کہ یہ سارے کے سارے احکام 5 قسم کے ہیں. نمبر 1، فرض. نمبر 2، نفل. فرض واجب ایک چیز ہے، نفل میں سنت، موقدہ، غیر موقدہ، نفل، مستحب، مندوب، سارے الفاظ اسی میں آ گئے. تیسرے نمبر پر مباح. چوتھے نمبر پر حرام. 5ویں نمبر پہ مکروہ. یعنی جو عمل بھی ہم کرتے ہیں وہ 3 بیسس سے اوپر جاتے ہیں، اور جو پیکنگ ہے وہ 5 قسم کی ہے. 6ٹھی قسم کی کوئی پیکنگ نہیں ہے جس میں وہ پیک ہو کر تو جانا ہے اس نے. آپ کا کوئی بھی عمل، یا تو آپ نے وہ فرض ادا کیا ہے، یا وہ فرض نہیں تھا، آپ نے ثواب کی خاطر دیکھا کہ اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، آپ نے اپنی اجتہاد کیا، محنت کی اور وہ عمل کیا. نفل ہے یا مباح ہے. ابھی شام کا کھانا کھانا فرض ہے؟ نفل ہے؟ نہیں، مباح ہے. پھر اس کا ٹائم بھی مباح ہے. آپ مغرب سے پہلے کھا سکتے تھے، آپ نے نہیں کھایا، مغرب کے بعد کھا سکتے ہیں، عشاء کے بعد کھا سکتے ہیں، مباح ہے. لیکن یہ عمل ہے، یہ بھی جائے گا آپ کا اوپر.
یہ بھی اوپر جائے گا. کیا کھایا اس میں, کتنا کھایا, کتنا ٹائم لگایا, لیکن سب کچھ مباح ہے, آپ نے ٹائم ضائع نہیں. مباح کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا, کھاؤ جو مرضی کھاؤ, کلو وشربو, پیو کھاؤ. حرام کیا ہے, اسراف نہیں کرو. حرام یہاں آئے گا. اگر اسراف کریں گے تو پھر اس پیکنگ میں وہ اسراف والا کام یہاں آ جائے گا. جو آپ کے لیے مباح تھا, یعنی نہ کرنے پر نہ تو اجر ہے, اگر آپ نے کیا تو ایسے نہیں ہے کہ جو 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے, جیسے کھانا کھانے کا ایسے ثواب تو نہیں ہے. اگر نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی آپ نے کوئی, بلکہ ایسے بھی آپ کو سنتیں تھی مغرب کے بعد کی, آپ نے چھوڑ دی, تو اس میں آپ نے ایک موقع ہاتھ سے گنوایا. کھانا چھوڑ دیا, مباح تھا, اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا. مباح تھا, چھوڑنے پر کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے, آپ کو شرعی طور پر کوئی آپ کے اوپر عیب نہیں ہے. جی ابھی مثلا تو ہم مثال لکھتے ہیں. ابھی جو ہم نے عمل کیا ہے, فرض کیا ادا کیا ہے, نماز مغرب. نماز مغرب فرض تھی, 2 رکعت نفل تھی. مباح کیا ہے, کھانا مباح, وہ کھا لیا. حرام کیا ہے, اسراف. جی یا کوئی اور چیز, ایسی چیز کھا لی جو حرام ہے. جی مکرو کیا ہے, ہاں سگریٹ حرام ہے, اس میں آپ نے سگریٹ ساتھ لگا لی, حرام ہے. اسراف کیا ہے, سگریٹ لکھ لیتے ہیں, صحیح سمجھ آتی ہے. سگریٹ پی لی ساتھ کھانے کے ساتھ, حرام کیا. مکرو کی کیا مثال دیں گے؟ ہاں الٹے ہاتھ سے کھانا حرام ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. ہاں جی مکرو, ہاں تو مکرو مثلا آپ جو ہے کھانے کے بعد فضول بیٹھے رہے, ٹائم ضائع کیا, کھانے کے بعد گپ شپ لگا دی, لگے رہے. بہرحال لیکن مکرو نہیں ہے, نفل ہے, نفل چھوڑ دیا آپ نے. اب آگے ہیں, آگے چلیں تھوڑا سا. اب ہم لوگ ہماری زبان میں اکثر آتا ہے یہ دین ہے, یہ دنیا ہے. وہ ڈھونڈے دین کہاں ہے اور دنیا کہاں ہے, یہی ہے, اسی میں ہے کہ دین بھی ہماری دنیا بھی. فرض تو ہے اور نفل, یہ تو دین ہے. یعنی قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ. ہمارے ذہن میں اپنے عرف عام کے ذہن جو بنا ہوا ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. دین کیا ہے, جو مولوی صاحب بتاتے ہیں, جو نفل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے بارے میں, یہ کر لو, یہ فرض ہے, یہ نفل ہے, یہ دین ہو گیا. یا حرام اور مکروہ کے فتوے, یہ دین ہے. ہاں باقی کیا ہے, ساری دنیا ہمارے نزدیک. اب دنیا مباح کیا ہے, مباح دنیا میں جو کچھ بھی ہے. اب 2 اصول ہیں دین کے بارے میں, عبادات کے بارے میں, کہ فرض نفل کے بارے میں کیا ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو, آپ قدم نہیں اٹھا سکتے ایک بھی. 33 کی تسبیح ہے, 33 ہی کرنی ہے, نہ 32, نہ 34, نہ 35. ٹھیک ہے, ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. فرض نوافل, جو حرام ہے وہ حرام ہے, جو مکروہ ہے وہ مکروہ ہے شریعت کی روشنی میں. اس میں آپ رد و بدل نہیں کریں, دلیل سے ہوگا. تو لیکن مباح کیا ہے, اس کے علاوہ آپ کی زندگی تو بہت کچھ ہے. صبح نکلتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں, وہاں آفس سے گئے, اوور ٹائم لگاتے ہیں, فلاں جگہ کام, فلاں جگہ ٹیوشن پڑھائی, فلاں جگہ آفس تھا وہاں کام کیا, ایک نائٹ ڈیوٹی ہے, پھر آپ کئی کام کرتے ہیں, ضروریات زندگی ہے.
آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے میں بھی آپ کے سامنے کئی فیلڈ ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے تو محدث بننا ہے، یہ کہتے ہیں انجینئر بننا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کتنے راستے ہیں، سارے مباح میں آتے ہیں۔ دنیا کے میں جتنے بھی کام ہیں اصل میں وہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ حرام تو یہاں دلیل کیا ڈھونڈنی ہے؟ دلیل دنیا کے معاملے میں دلیل ڈھونڈنی ہے، کہیں منع تو نہیں ہے، اگر منع نہیں ہے بس کریں۔ پورا جنگل بھرا پڑا جانوروں سے، ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے وہاں، سب حلال ہیں آپ کے لیے، الا یہ کہ جہاں دلیل آ جائے کہ اس قسم کا جانور حرام ہے، بس وہ سائڈ پہ کر دیں، باقی سارے چاہے آپ نام بھی نہیں جانتے، پہلی دفعہ دیکھا پرندہ کھائیں۔ صرف کیا دیکھنا ہے، کہیں اس میں وہ علامات تو نہیں ہے حرام والی۔ سارا جنگل بھرا، اب سارے جنگل کے جانوروں کی لسٹ قرآن میں چاہیے آپ کو، حدیث میں چاہیے، ایک اصول بتا دیے بس آپ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین پر جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ آپ چاند پر جانا چاہ رہے ہیں جائیں، مریخ بھی لے آئیں، پر بھی سیر کرائیں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جا سکتے ہیں۔ تو کس نے کہا آپ کو نہیں جاؤ؟ جہاں مرضی ساری دنیا پھریں، گھومیں پھریں، سمندر میں بھی چلے جائیں، سمندر سے سب مٹی نکال لائیں، جو چاہیے کرے، لیکن حرام جو جس سے منع کر دیا اس سے نہ، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور دین کے معاملے میں یعنی عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، العلم قبل القول والعمل، سب سے پہلے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر آپ بات کرنا یا پھر آپ عقیدہ بنانا۔ دنیا کے معاملے میں دلیل ہونی چاہیے کس چیز کی؟ منع کی، اور دین کے معاملے میں کرنے کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، دین کے معاملے میں رسول جو دے گا وہ لینا ہے، اور دنیا کے معاملے میں وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، باقی آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ دنیا اصل میں مباح ہے، کھانا آپ کے لیے کھانا جائز ہے، جو مرضی کھائیں، ابھی لال قلعہ ہوٹل پر چلے جائیں، اپنی مرضی کا اٹھائیں کھائیں، لیکن اگر وہاں شراب پڑی ہو اس کے قریب نہ جائیں، اگر وہاں کوئی حرام کھانا پڑا، خنزیر کا گوشت پڑا، قریب نہیں جائیں۔ تو یہ جائز ناجائز، حرام حلال، ٹھیک اور غلط کا کنسپٹ یہ تو ہے نا دنیا میں، جو ساری دنیا، یہ کہاں سے لینا ہے؟ یہ کہاں سے لیں گے آپ کے؟ یہ اس میں اللہ کا حکم سب سے پہلے ہوگا، اس میں اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کے آپ پابند ہیں، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم اس کا چلے گا۔ وہ حاکم اعلیٰ ہی نہیں، حاکم ہے، وہی حاکم ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم جو مرضی کریں، اور اصل تو ہے ہی دنیا۔ فرائض کے معاملے میں کیا ہے؟ جو جتنی آپ کر سکتے اپنی طاقت کے مطابق کریں، نوافل آپ پر فرض ہی نہیں ہے، اگر ایک بھی نفل نہ ادا کریں پھر بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ یہاں فرائض ہیں تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، توحید، نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، کتنے لوگوں پر فرض، آپ ان کو دیں زکوٰۃ، ان پر فرض نہیں ہے، وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے، حالانکہ اسلام کا رکن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے، آپ خود جب سفر میں آپ پر بھی فرض نہیں ہے، اس مہینہ گزر رہا ہے، مہینے میں، اس مہینے کے اندر آپ ہیں، پورے سال میں بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا شفا یاب ہونا ہی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے روزے۔ عورت ہے، دودھ پلاتی ہے بچے کو، یا حاملہ ہے، اس پر معاف کر دیے، ایک قول کے مطابق تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ تو مطلب فرائض کا معاملہ کیا ہے؟ وہ حسب استطاعت ہے۔ تو دین اگر صرف فرائض کا نام ہی دین ہے
تو اتنے چھوٹے سے مسائل کے لیے اتنی جنگیں ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تم ماہ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے لڑائی ہوئی تھی، زکوٰۃ کے لیے لڑائی ہوئی تھی، غزوہ احد، بدر، ہاں، پوری دنیا اکٹھی ہو کر آگے کی اور ماہ رمضان کے روزے رکھوانا چاہتا ہے۔ روزے تو وہ پہلے ہی رکھتے تھے، روزے تو وہ ماہ رمضان کے شوال کے بھی رکھنے کے لیے تیار تھے، اصل مسئلہ کچھ اور تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کا اتحاد قائم ہو گیا کہ ان کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ روزے تو اسلام سے پہلے مشرکین اس کے عادی تھے رکھنے کے، عاشورہ کا روزہ مشرکین بھی رکھتے تھے، ساری دنیا میں روزے رکھے جاتے تھے۔ زکوٰۃ، صدقہ خیرات خرچ کرنا یہ پہلے سے کانسیپٹ موجود تھا۔ حج طواف تو پہلے سے کر رہے تھے وہ لوگ، تھوڑی سی بس ان کو خرافات نکالنی تھی۔ جو اصل جھگڑے کا مسئلہ کی بنیاد بنی مسئلہ وہ تو اخلاص العمل للہ عز وجل، کہ یہ جو دنیا ہے مباح، ساری دنیا یہ بہت زیادہ ہے، نفل تو آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا، آپ جو مرضی، آپ کا ذاتی معاملہ ہے نفل۔ فرائض بھی جو ہے آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی رجسٹر نہیں بنایا کہ ہاں جی آج کس نے فرض ادا کیا، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو مباح اس کے اندر کیا ہے؟ حلال حرام کا کنسپٹ، جائز ناجائز، صحیح غلط، یہ اس کی بیس کیا ہوگی؟ ان الحکم الا للہ، تحاکم الی اللہ و الی رسولہ، یہ توحید کا حصہ ہے، التحاکم الی اللہ و الی رسولہ۔ کیونکہ مسلمان عورت، مومن عورت جو پردہ نہیں کرتی ہے لیکن وہ مانتی ہے، ایمان رکھتی ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ایمان ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ کرواتی ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آتی، کسی دجال اور شیطان کی بات میں نہیں آئی ہے، اگرچہ وہ بعمل نہیں ہے، لیکن ایک ہے وہ پردے کے حکم سے اس کو الرجی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب پردے دار عورتوں کو دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر وہ کیا جان چھڑانے کے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ تو وہ پردے کو سرے سے ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا ہوا اس کو؟ اسے مسئلہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ قرآن کو نہیں مانتا ہے؟ قرآن، اللہ کا حکم جب اس کو بتایا جا رہا ہے یا اس کے رسول کا حکم بتایا جا رہا ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، کئی لوگ ظاہر نہیں کرتے اپنی بات، وہ کس بیس پر پردے کو حرام سمجھ رہا ہے؟ اب پردے کو بری چیز سمجھ رہا ہے۔ پردہ کرو نہ کرو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ پردے کے حکم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ وہ یتحاکم الی غیر اللہ و الی غیر رسولہ، اسے اسلام کی شریعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، یا کم از کم اس کو اللہ کا یہ حکم اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور جب بھی اللہ کا کوئی حکم، چاہے وہ نفل درجے کا ہے، چاہے وہ نفل درجے کا جس میں اختیار آدمی کو کرے یا نہ کرے، پردے میں تو اختیار نہیں ہے، پردہ تو فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق، وہ صرف گناہ گار کہلائے گا۔ اگر وہ ایمان ہے، اس کا دل کا ایمان ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، میں گناہ گار ہوں، تو چاہے وہ نفل درجے کا ہو اللہ کا حکم،
اس سے نفرت کرنا کیوں نفرت کر رہا ہے؟ اس سے نفرت کرنا جو ہے وہ اگر کوئی اور نہیں تو اس کا طاغوت ابلیس ہے۔ طاغوت کے بارے میں شیخ بتا رہے ہیں، بتائیں گے آگے طاغوت کی اقسام، لیکن اس کا طاغوت جو سب سے بڑا ہے وہ اس کا ابلیس ہے، جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے، جس کی وہ اتباع کر رہا ہے شریعت کی، اس کی اتباع اور اس کی اطاعت میں وہ شریعت کے حکم سے نفرت کر رہا ہے۔ اور یہی جرم ہے یہود و نصارہ کا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ ان کا سبب یہی تھا کہ انہوں کو اللہ کے نازل کردہ حکم سے نفرت تھی۔ اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، اس میں ساری زندگی کے تمام معاملات میں جب آپ کو بتا دے تکلیف کیا ہے، آپ کو اتنی زندگی پڑی ہے، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی زندگی بنا کر دی ہے آپ کو یہ گند کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا حلال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کو یہ نجاست ہی کھانی ہے؟ حرام تھوڑا سا ہے، اس سے منع کیا ہے، باقی ساری دنیا حلال ہے آپ کے لیے، اس میں آپ اپنا وقت پاس کریں، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، ساری زندگی نہیں، ساری دنیا آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ نے جو دنیا میں زینت پیدا کی ہے، جو دنیا کے نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں نا۔ آپ اللہ سے جنگ کرنے میں لگے ہوئے، آپ کو پنگا وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہو، سود سے منع کیا وہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی اس کو حرام سمجھیں، اور جس چیز کو فرض قرار دے دی اس کو فرض سمجھیں، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ تو یہاں جو ہے یہ آپ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات اس میں مباح ہیں، یہ اصل میں مباح ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، حلال حرام کا کانسیپٹ، جائز ناجائز، صحیح غلط، نیچے جاتے جائیں۔ اس کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی شریعت۔ مسلمان جو ہے وہ حلال حرام جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو حرام کے سوچنے کے قریب بھی نہیں جائے گا، اس کے بارے میں حرام کہنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی چیز دنیا میں اسے وہ حلال کرنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء، احبار اور رہبان، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عبادت گزار بزرگ درویش لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ یہود کے علماء میں سے تھے سابقہ زندگی میں، ان کے پاس بہت علم تھا یہود کی شریعت کا۔ کہنے لگے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیت اتری ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا، ہم تو عبادت نہیں کرتے تھے علماء کی اور بزرگوں کی۔ یہ آیت انہوں نے ظاہری لفظ سے کچھ اور سمجھا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا رسول اصل وضاحت کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم جب وہ کتاب کے اللہ کی وحی کے مقابلے میں اللہ نے اس کے رسول نے ایک چیز کو حلال بتایا ہے، تمہارے علماء حرام کا فتویٰ دیتے تھے تو تم کتاب کو چھوڑ دیتے تھے اور علماء کے فتوے کے پیچھے چلتے تھے، اسے حرام قرار دے دیتے تھے، اور اگر وہ کسی حرام کو حلال بنا دے تو تمہاری شریعت بدلتی رہتی تھی علماء اور بزرگوں کی ہوس کے پیچھے، تم ان کے مقلد تھے تحلیل تحریم میں۔ ہاں یہ تو تھا، پھر یہی ہے وہ رب بنانا، کیونکہ ان الحکم الا للہ،
کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یا کسی چیز کو حرام ٹھہرانا یہ اس کا کام ہے۔ رسول بھی کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آج کے بعد، کیا لما تحرم ما احل اللہ، ہاں اللہ نے فوراً سوال کیا، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو ایک چیز کو جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا؟ حالانکہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، توحید کا مسئلہ۔ توحید میں سارے مسائل آ جائیں گے، لیکن اہل بدعت نے اسلام کو غلط سمجھا۔ پہلی بات یہ کہ غلط سمجھا، اور پھر اس غلطی کے اوپر ڈٹے ہوئے، اس غلطی کے اوپر جہاد کرتے ہیں، اس غلطی کے اوپر مناظرے کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، آسمان سے اترا ہوا اسلام نہیں ہے جو اہل بدعت پیش کر رہے ہیں، تو اس کی وہ برکات بھی نہیں ہے، اور اب مسلمان متنفر ہو رہے ہیں دین سے۔ غیر مسلم تو ہوں گے ہی، مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ دین سے متنفر ہو رہا ہے اہل بدعت کی وجہ سے۔ کیا وہ اصل کام کی طرف نہیں آتے، اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے، تاکہ آپ مثلا یہ بھی یہی مسئلہ ہے، لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دین سے دوری دیکھ رہے ہیں، بے دینی دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مسئلہ اگر عام آدمی کو سمجھ آ جائے تو ڈر جائے گا اللہ سے۔ اس کو اب کیا چلتا ہے، دین کا دفاع کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایک کسی گروپ کے خلاف ابھارتے ہیں خطیب لوگ، ایک دینی جماعتیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ جملہ بول دیا، کفر ہے، اور جن کو ابھار رہے ہیں پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے، اور وہ تیش میں آ کر توڑ پھوڑ، اور پھر ایک دوسرے کی مسجد گرا یا ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ، اور وہ کافر، وہ مرتد، اور جب وہ لوٹتے ہوتے وہ بھی خود ایسے ہی ہے۔ تعلیم تو ان کو بھی نہیں دی، بس انہوں نے سمجھا کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ کفر ہو گیا۔ کام ان کا کیا ہے، علماء کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو یہ عقیدہ، عبادت، اخلاص العمل للہ عز وجل سمجھانا، اخلاص العمل للہ عز وجل، تاکہ اخلاص العمل للہ عز وجل، جب ایک بندہ اخلاص العمل، عبادت جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو صحیح طرح سمجھ لے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے اندر خود بخود قوت مدافعت پیدا ہوگی، وہ کہیں بھی ہوگا وہ پہچان جائے گا اس کے قریب نہیں جائے، یہ کفر ہے۔ کفر کو کفر سمجھنا اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنا اور کفر کو کفر کی شکل میں دیکھنا، یہ ہر بندے کا کام ہے، مسلمان ہر انسان کا کام ہے۔ کفر کے فتوے لگانا، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں گمراہ، فلاں، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، عام عالم کا کام بھی نہیں ہے، یہ الگ چیپٹر ہے، یہ ایک عدالت ہے۔ اور کیا ہر بندہ عدالت لگا کے پھرتا ہے؟ یہ تو ایک عدالت ہے۔ عام آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے توحید کا، اسلام کا، ایک عام جو نبیوں نے آ کر تعلیم دی ہر آدمی کو، نبیوں نے آ کر مفتی تھوڑے بنائے لوگ، ہاں پھر اس کے اندر عام آدمی کو جو شعور ہونا چاہیے کہ جب اسے پتہ ہوگا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ باؤنڈری ہے، یہاں سے اگر ادھر گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، تو وہ اس سے بچے گا۔ اور جو لوگ اس باؤنڈری سے پار ہیں یا باؤنڈری پر کھڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف بلا رہے ہیں، ہاں یہ مسلمان، اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا، بلکہ اس کی توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ براۃ من الشرک واہلہ، اس کے اندر تبرہ پیدا نہیں ہوگا ایسے لوگوں سے۔ یہ توحید کا رکن ہے کہ جو آدمی آپ کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے یا غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے، وہ
तागूत है, उससे बचना मुसलमान का फर्ज है। इतना भी शऊर नहीं रहा कि एक आदमी गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहा है या अपनी इबादत की तरफ बुला, अपनी इबादत करवा रहा है, अपने सजदे करवा रहा है, नंगा बैठा है। इस हद तक लोग गिर चुके हैं कि ये वाकयात पहले सदियों में भी हुए, इस सदी में भी हो रहे हैं। इस हद तक इबादत कर रहे हैं एक लुच्चे लफंगे शख्स की कि पूरी बस्ती में कोई भी शादी करे तो पहले बीवी को उसके पास भेजे, और सब हालांकि खानदानी लोग। जो आदमी तौहीद ना समझे वो अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकता है। जो आदमी इस्लाम को नहीं समझता वो अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इज्जतों की हिफाजत इस्लाम करता है। तो ये है सबसे बड़ा तागूत। इबलीस के बाद इंसानों में से ये तागूत है जो लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुलाता है या गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। लिहाजा तागूत का माना है मा तजावज़ बिहिल अब्दु हद्दहु मिन माबूदिन औ मतबूइन औ मुताइन। माबूद, मतबू, मुता, तीन कैटेगरी हैं तागूत की। माबूद जिसकी इबादत हो रही है अल्लाह के अलावा, मतबू इत्तिबा हो रही है हलाल हराम में, शरीयत बना, वो लोग उसके तरीके को दीन बना रहे हैं। मुता इताअत हो रही है। और शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वह तवागीत कसीरून रुऊसुहुम खम्सा, तवागीत बहुत सारे हैं, बड़े बड़े उनके जो मरकजी किरदार हैं वो 5 हैं। तवागीत जगह जगह मिल जाएंगे आपको, मरकजी किरदार 5 हैं। नंबर 1 इबलीस लाअनहुल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत हो। इबलीस जो कि जिन्नों में से है, वो सबसे बड़ा तागूत है, क्योंकि उसने अपनी इबादत भी करवाई है, अपनी इत्तिबा भी करवाई है, अपनी इताअत भी करवाई है। ये तीनों चीज़ें उसके अंदर, वो माबूद भी बना है, मतबू भी बना है और मुता भी बना है। यहाँ इबादत पाई जाती है, यहाँ इत्तिबा और यहाँ इताअत। इसकी मिसाल है सूरह इब्राहिम 22 नंबर आयत, वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्र, जब फैसला हो जाएगा जन्नत जहन्नम का, शैतान फिर आपने सुना होगा वो फिर सब जहन्नमियों को इकट्ठा करके खुतबा देगा, खिताब करेगा, कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ताला ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था। फ़अख़लफ़्तुकुम ववाअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम, और मैंने वादा किया था तुमसे, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की, मैंने कतन उसको पूरा नहीं किया। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे पास जरा भी ताकत नहीं थी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने की। हाँ, मेरे पास कोई सुल्तान नहीं, मेरे पास कोई कंट्रोल ही नहीं था, मेरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है ही नहीं जरा भी। इल्ला, सिवाय इसके, अन दाउतुकुम, मैंने तो तुम्हें दावत दी थी बस। फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी दावत को कबूल किया। तो इस्तिजाबत, फस्तजबतुम ली मतलब तुमने मेरी बात मानी, इत्तिबा भी की, मेरी इताअत भी की। जब इत्तिबा की इताअत की तो गैरुल्लाह की इबादत भी की। किसी को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत पे लगा दिया, किसी को फरिश्तों की इबादत पे लगा दिया, किसी को उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत पे लगा दिया, किसी को सूरज चांद की इबादत पे लगा। सूरज ने थोड़ा आके दावत दी थी कि मुझे पुकारो। तो ये जो बात मानी उसकी, शायद इबलीस की दावत को कबूल किया, यही काम किए और इबलीस तागूत ठहरा। क्योंकि हमारी जिंदगी यहां है, ये हमारी जिंदगी है। इस जिंदगी में तागूत को दफा करना जरूरी है।
तागूत जो आकर इस जिंदगी को बर्बाद करता है, दीन भी बर्बाद करता है, दुनिया भी बर्बाद करता है। और अगर इसको बाहर करके रखेंगे, आपकी जिंदगी सारी साफ शफाफ है, आपके एक एक घड़ी से अल्लाह राजी हो रहा है। आप बाजार में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे, इस्लामाबाद में तख्त पर बैठे हैं, और GHQ में आप मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फौजी अस्करी इदारों को चला रहे हैं, सब जगह अल्लाह आपसे राजी हो रहा है। कहीं भी आप हवा में उड़ रहे हैं, समंदर में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें, तागूत को। और आपने समझ लिया कहाँ तागूत हर जगह आकर हमला करता है। इबादत में आपको अल्लाह गैरुल्लाह की इबादत पे लगाएगा, जिंदगी के मामलात में आपकी लाइन चेंज कर देगा कि हलाल हराम का पैमाना, जायज नाजायज का पैमाना आपका सेकुलरिज्म बन गया, लिबरलिज्म बन गया, फेमिनिज्म, अब एक और चीज दाखिल हो गई, और पता नहीं कितने इज्म, और कहां से किसने भेजे ये। इस धरती पर बदतरीन कौम, जिनको अल्लाह ने पूरे जहानों में इज्जत दी थी, फिर उनको नीचे गिराया, जलील किया। ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लत वल मस्कना, अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी है। अगर कुछ उनको अगर देख रहे हैं तो वो किसी के सहारे पर हैं, और वो सहारा भी गिर जाएगा। उन्होंने, और उनकी खसलत क्या है, कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब, हर बार वो जंग की आग भड़काने की कोशिश करते जमीन पर, दुनिया में, अत्फ़अह अल्लाह, और हर बार अल्लाह ताला उस आग को बुझाता है। अगर अल्लाह ताला की ये मदद ना हो, अल्लाह ताला की ये रहमत ना हो, तो इस दुनिया को जलाकर राख कर दें। ये नस्ल ऐसी है। उन्होंने ये इज़्म हर मुल्क में, हर कौम में अपने एजेंट दाखिल किए। आप देखो कैसे लोग, यही मस्जिद के नमाजी सेकुलरिज्म के शहीद हैं, लिबरलिज्म के जियाले हैं, फेमिनिज्म के मोमिनात हैं, मुसलमान के घर में इबलीस के जियाले आए हुए हैं। इधर इनको बाहर निकालें अपने मुल्क से। अगर कोई हाकिम गैरतमंद हो गया तो फिर इनकी जगह जमीन पर नहीं है, या तो पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर होगी या फिर इस जमीन के नीचे होगी। ये आज़ाद फिरने के काबिल नहीं है। ये मुल्क दुश्मन लोग हैं और मुल्क का दुश्मन व दीन का दुश्मन, दीन का दुश्मन मुल्क का दुश्मन, क्योंकि मुल्क मुसलमानों का मुल्क है। इससे दुश्मनी का सबब ही इस्लाम है। तो क्या पहला इबलीस क्या है, पहला तागूत क्या है? सरगना तागूत के बड़े मरकजी किरदार नंबर 1 इबलीस है, और उसकी मिसाल सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला फरमाएगा, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम के बेटो, क्या मैंने तुमसे आहद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत ना करना। इबादत क्या है? सूरह यासीन आयत नंबर 60। तो शेख सालेह आले शेख फरमाते हैं, अल्लाह ताबुदु शैतान आई बित्ता कमा हुआ तफसीर हुआ। इसकी तफसीर जो साबित है वो यह कि इबादत क्या थी? शिरक फित्ता है। शिरक फित्ता जो है वो कुफर और शिरक अकबर की दर्जे का, कि गैरुल्लाह की इबादत में, तहलील तहरीम में तुमने इबलीस की, शैतान की पैरवी की। यहाँ लफ्ज़ शैतान है, और शैतान में इंस भी आता है, जिन भी आते हैं, यानी यह तो दुआतुन अला अबवाब जहन्नम मौजूद हैं कि वो शयातीनुल इंस और जिन आपको बुला रहे हैं और आप मान रहे हैं। आपका अपना इस्लाम कहाँ है? इस्लाम की हिफाजत करें। और इस्लाम की हिफाजत, पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत कैसे होगी? जब आप बॉर्डर को मजबूत नहीं करेंगे। दुश्मन घुस रहा है तो कैसी हिफाजत हुई?
تو آپ کے اسلام کی حفاظت اس بارڈر کو مضبوط کرنے سے ہوگی کہ طاغوت کا کوئی ایجنٹ داخل نہ ہو یہاں، نہ ابلیس نہ شیاطین الانس والجن۔ دوسرے نمبر پر ہے ومن عبد وهو راض، دوسرے نمبر پر ہے من عبد وهو راض، کہ ایک ایسا شخص جس کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ خود اس عقیدے کا ہے، خود وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال دی شیخ اور دوسرا ہے تیسرا ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، یہ تیسرا ہے، من دعا الى عبادت نفسه۔ یہ دیکھیں کیا فرق ہے، دونوں ہی کی عبادت ہو رہی ہے، یہ اس کی صرف عبادت ہو رہی ہے، کسی کو کہہ نہیں رہا کہ میری عبادت کرو، بس وہ اس پر راضی ہے، اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، غلط نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک ہے کہ دعوت دے رہا لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی مثال دیتے شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ، اس کی مثال ہے جیسے بعض صوفی کیا کہتے ہیں، صوفی طریقت کے مشائخ اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ورؤوس الضلال، اور گمراہی کے بڑے بڑے لیڈر، چاہے وہ لبرلزم کے ہوں، سیکولرزم کے ہوں، یعنی یہ رئیس ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے عبادت کی، بڑے بڑے جیسے ہندوازم میں بھی ہیں، سکھ ازم میں بھی ہیں، جو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس میں روافظ اور اسماعیلی، ان کے بڑے بڑے مشائخ اس کے اندر آتے ہیں، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، بلاتے ہیں اس کی طرف۔ فرماتے ہیں کل ہؤلاء یعظمہم اتباعہم فوق الحد الشرعی، ان سب کی تعظیم کر رہے ہیں ان کے پیروکار شرعی حد کراس کر کے۔ فیتخذونہم مطاعین، متابعین، عبادت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر، 5 ہیں اصل میں، چوتھے نمبر پر ہے من ادعا شیئا من علم الغیب، من ادعا شیئا من علم الغیب، معمولی سا بھی غیب کا دعویٰ کسی نے کیا، پورا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں ہے اس کا، شیئا من علم الغیب، بس کہتا ہے میں قبروں کے حال جانتا ہوں، ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، اگر مجھے تمہارے دنیا کی لذت کے ختم ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا، یہ نہیں کہا کہ میں دکھا دوں تمہیں، دکھاؤں ابھی کھول لوں۔ یہ بھی شیاطین کی ایک قسم ہے، یہ لوگ شیاطین انس ہیں اور جن دونوں موجود ہیں، کہ یعنی جو کاہن، جادوگر، عامل جو دعویٰ کرتے ہیں علم الغیب کا، سب اس میں آتے ہیں۔ گاؤں سارا کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، لوگ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں، ان کے علماء کی وجہ سے جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کیونکہ بس علماء سے ہاتھ ملا لیا سارا دین آ گیا ان کے اندر، علم تو بیٹھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا جامعہ میں بھی بہت نمازی، بڑی بڑی داڑیاں ماشاءاللہ، بڑے پابند، لیکن کب وہ علم حاصل کرتے ہیں؟ خطبے میں ان کو گھڑی کا ٹائم، سب سے ان کی ڈیوٹی گھڑی دیکھنا ہے،
جس کو اتنا فکر ٹائم کی فکر لگ گئی وہ ایک بات بھی نہیں سمجھتا ہے. اور کتنا زیادہ ٹائم لے لے گا خطیب, پورا دن لے لے گا آپ کا, عصر کی نماز کر دے گا وہیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں. ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ یار آپ کا 5 منٹ اگر زیادہ لگ گئے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو جائیں وہاں جہاں سمجھ آتی ہے. تو فائدہ کیا ہوا پھر آپ کا؟ آپ ادھر ہم ملازمین ہیں آپ کے, کہ آپ کو جو ہے نا آپ کو ورزش کروا رہے ہیں ہم. مجھے نہیں سمجھ آئی, ہمارے پڑوس میں مسجد ہے, ہم جب خود جمعہ پڑھ کے کھانا کھا کر چائے پی رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کا جمعہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. ان کے آفس پتہ نہیں بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں, اور اس مسجد کے آفس جو ہیں وہ پاکستان میں. ان کے لیے قانون کوئی اور ہے, ٹائمنگ اور ہے, ہمارے لیے کوئی اور ہے. یار جتنا بھی لیٹ کر لیا اس مسجد کے جمعے سے تو لیٹ نہیں ہوتا. اور پھر سیکھتے کب ہیں آپ؟ کبھی کوئی عالم کوئی مسئلہ بیان کرنے لگ جائے سب سے پہلے آپ جا رہے ہوتے. تو پورا گاؤں ہے, پورا علاقہ ہے, جادوگروں کے پیچھے برابر کی تعداد موجود ہے اہل حدیثوں کی, بلکہ اب تو جادوگر پائے جاتے ہیں. تو آخری وہ ہے من حکم بغیر ما انزل اللہ, آخری طواغیت کے سرگنا, من حکم بغیر ما انزل اللہ. یہ موضوع جو ہے یہ سب چھوڑ کے, ان طواغیت کو چھوڑ کے خوارج کو یہ ملا ہے صرف. ہاں یہ, اور اس میں بھی لٹریچر جو ہے علماء سلفی علماء کا ہی اٹھاتے ہیں. اپنی ان کی تشریح کہیں بھی کام نہیں آتی, اور جہاں بھی وہ تشریح کرتے ہیں فیل ہوتے ہیں, بالکل ان پڑھ جاہل. قرآن کھول کے جہالت اپنی بیان کرتے ہیں, قرآن آتا ہی نہیں. گھنٹہ گھنٹہ بیان کرنا کوئی علم ہے؟ علم تو 2 جملوں میں بھی بیان ہوتا ہے. وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ کوئی اور حکم چلائے. پھر پہلی بات یہ اب بات پیریڈ ہمارا ختم ہو رہا ہے, اور یہاں سے اگلی کلاس شروع ہوگی کیونکہ یہاں تفصیل ہے. پہلی بات یہاں جاننا چاہیے, یہ اس مسئلے کو حکمرانوں کے ساتھ خاص کرنا یہ خوارج کا مسلک ہے. ہم نے یہاں سارا بیان کر دیا تھا, یہ سارا حکم بغیر ما انزل اللہ ہی تو تھا. ہاں کوئی لبرلزم کی سوچ رکھتا ہے, کوئی کہتا ہے پردہ حرام نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے, کوئی کہتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بھی ہونا چاہیے. ہاں کہاں سے لیا اس نے؟ کوئی کہتا ہے اس کو عورت جو ہے, جو بیوی بنتی ہے, جو بہن بنتی ہے, جو باحیا بنتی ہے, وہ مڈل کلاس کی لگتی ہے. اور کون ہے وہ؟ پاکستانی ہے, مسلمان. کون سا اس کا وہ نصاب ہے جہاں سے وہ فیصلے کرتا ہے, سوچ لیتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ اسلامی سزائیں جو ہیں یہ وحشت ہے. تو یہ بیس کیا ہے, اس کی سوچ کی بیس کیا ہے؟ اس بیس کو دیکھ کر پتہ لگے گا یہ آیت سب کے لیے ہے, عام آدمی کے لیے بھی ہے, اور حکمران سب بیچ میں آتے ہیں. حکمرانوں کے ساتھ خاص کرنا یہ خوارج کا منہج ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آیت کی تشریح کے ساتھ اگلی کلاس میں کریں گے. اور یہ 5 سرگنا ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.